منبر رسول پر رونق افروز بوقار لائق ستیز و تکریم علماء اہل سنت جملہ حفاظ و قراء ائمہ مساجد خصوصیت کے ساتھ اہل نبی اولاد نبی حضور سید نور اشرف شیعہ صاحب قبلہ صدر جلسہ نقیب جلسہ محفل پاک میں تشریف فرما محترم بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اسلامی رشتے کی عفت میں آپ پردہ نشین ماں اور بہنوں و جملہ سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الأمی المطیع المبین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گلرخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم و من بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمان مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی قادری یمن علی، یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا احساس ہو کوشش کریں سارے لوگ اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد سیدنا و شفیعنا و نبینا صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپریٹر صاحب اس کا ایکو تھوڑا کم کر دے اور آواز جتنی دے سکتے ہیں اتنا اس کو دے دے، اس میں کنجوسی نہ کریں۔ یہ کافی دیر تک جو ریپیٹ چل رہی ہے نا اس کو تھوڑا کم رکھیں تاکہ شور نہ ہو، خالی بات سمجھ میں بھی آ جائے۔ میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اراکین کمیٹی، بانیان جلسہ اور ان تمام حضور کے دیوانوں کو جنہوں نے اس محفل کو اس محبت سے سجا کر ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع فراہم کیا۔ پروردگار عالم سب کی کوششیں، کاوشیں، محنتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس محفل پاک کو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ معزز حاضرین اکرام، میں آپ کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی محبتوں کا ثبوت پیش کیا کہ سر شام سے لے کر اب تک اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقیناً یہ بیٹھنا دنیا کے لالچ میں تو نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ بڑے سے بڑے سخی کے دروازے پر اتنی لمبی لائن نہیں لگتی ہے جتنی آج بھی حضور کے نام پہ سر کٹانے والوں کی لگ جایا کرتی ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ابھی تک آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی محبتوں سے محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی آپ تھکے نہیں ہیں۔ یہی بات ہے نا؟ اگر تھک گئے ہیں تو بالکل نہ بولیں تاکہ میں 10 منٹ میں تقریر ختم کر لوں، اور اگر نہیں تھکے ہیں
تو بتائیں ابھی تھکے ہیں کہ نہیں تھکے ہیں؟ ابھی نہیں تھکے ہیں، خدا سلامت رکھے۔ اور ان محفلوں میں تھکاوٹ ہو بھی نہیں سکتی ہے، کیا کہنا مفتی صاحب؟ کیونکہ جب ایسے لوگ آتے ہیں تو محفلیں کامیاب ہوتی ہیں، اور جب ایسے لوگ آتے ہیں تو محفلیں مقبول ہو جایا کرتی ہیں۔ ہم چونکہ بریلی والے لوگ ہیں، ابھی بھائی ذاکر اسماعیلی صاحب نے پڑھا تھا، بتایا تھا ہم اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، واہ 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 واہ، اور اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے تیری نسل پاک میں ہے کیا کہنا، کیا کہنا؟ بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو ہم اعلیٰ حضرت کو صرف بریانی تک نہیں مانتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو ہم آخری سانس تک مانتے ہیں، اور اتنا مانتے ہیں، اتنا مانتے ہیں کہ نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے۔ تو یہ ہماری اعلیٰ حضرت کو ماننے کی حد ہے۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان نوجوانوں کو جنہوں نے آج کی محفل کو مسلک اعلیٰ حضرت کا عنوان اور نام دے کر کے سجایا۔ اللہ سب کو بریلی والے کے صدقے میں مدینے والے کے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر آمین کہہ دیتے تو کوئی نقصان نہیں تھا، اور ڈریے گا نہیں اگر میں آخر میں بیٹھا ہوں تو 2 گھنٹے نہیں بولوں گا۔ مجھ سے شجرے کی اتنی فرمائشیں کر دی گئی ہیں، میں سوچ رہا تھا شجرے ہی پڑھ کے تقریر ختم کر لوں، لیکن آپ لوگوں کی بیٹھک دیکھ کے لگا کہ شجرہ پڑھ کے تقریر ختم نہیں کرنی ہے، تقریر ختم کر کے شجرہ پڑھنا ہے نا عبد القادر بھائی؟ تقریر ختم کر کے شجرہ پڑھنا ہے۔ بیٹھے رہیں گے تھوڑی دیر؟ انشاءاللہ العزیز بہت کم وقت میں اپنی باتیں سمیٹوں گا۔ ہمارے کمیٹی کے اراکین بڑے پریشان تھے کہ کرسیاں کم پڑ گئی ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں تھا حضور کا ذکر سننے والے اتنے جیالے لوگ ہیں کہ آپ اتنی ہی کرسیاں اور ڈال دیں پھر بھی کھڑے ہو کے سننے کے عادی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں یہ کمیٹی والے لوگ، اگر جگہ مل سکے کہیں بیٹھنے کی تو آگے بیٹھ جائیں، کیونکہ اگر سامنے رہیں گے تو مجھے آپ سے بھی بات کرنے میں تھوڑی سہولت رہے گی۔ چونکہ مسلک اعلیٰ حضرت یہ محفل سجی ہے اس نام سے، تو میں کوشش کروں گا کہ آج تھوڑی سی بات سرکار اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کر لوں۔ شکر پروردگار کا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر کے مسلمان بنایا ہے، مسلمان بنا کر کے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا ہے، اور حضور کی امت میں پیدا فرما کر کے کرم والا ایک کرم یہ کیا ہے کہ بریلی کا احمد رضا ہم سنیوں کو عطا فرما دیا ہے۔ جو اس پہ راضی ہیں وہی بولیں، مجھے باقی کسی سلے کلی کی داد نہیں چاہیے۔ میں بس بات کروں گا بھائی انشاءاللہ، اب کچھ نہیں لوں گا، اب بعد میں کھلائیے پلائیے گا، یہ آپ کی محبتیں ہیں، شکریہ آپ کا۔ ٹھیک ہے، آپ باقی مہمانوں کو دیکھیں، میں ان سارے مہمانوں کو دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بتا دوں مجھے کسی سلے کلی کی داد نہیں چاہیے، اور مجھے کسی پلپلے کی بھی داد نہیں چاہیے، مجھے ٹناٹن سنی کی داد چاہیے۔ ٹھیک ہے نا؟ شکر اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جن جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام رکھا ہے، آج بھی ان کا یہی دعویٰ ہے کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا۔ میں جانتا ہوں مجھے لہجے میں پڑھنا نہیں آتا ہے، میری آواز عبد القادر بھائی کی آواز کی طرح خوبصورت تو نہیں ہو سکتی ہے، پھر میں کیا مقابلہ کروں گا سمیر رضا الہ آبادی کا یا ذاکر اسماعیلی کا، لیکن یاد رکھیے گا پھٹا بانس بھی بانسری سے کم طاقت نہیں رکھتا ہے نا؟ ہاں، بانس بریلی کا، ہاں بریلی کا بانس مشہور ہے۔ خیر، میں چند باتیں آپ سے کروں گا، بس بھائی صاحب ذرا جلدی چائے بانٹ لیں۔ ہاں ادھر سے دے دیں آپ آگے، تھوڑا سا آگے آکے، تاکہ یہ میرے سامنے والے لوگ مجھے دیکھتے رہے، میں انہیں دیکھتا رہوں۔ ٹھیک ہے نا؟ جو لوگ آگے بیٹھے ان کی حیثیت جو ہے نا ڈرائیور کی کروٹ میں بیٹھے ہوئے بندے کی طرح ہوتی ہے، اگر وہ سونے لگے تو ڈرائیور بھی سونے لگتا ہے۔ ہاں ڈرائیور بھی سونے لگتا ہے، کبھی ہم آگے سوئیں ہمارا ہی ڈرائیور کہہ دیتا آپ پیچھے چلے جائیے، کیونکہ آپ کو دیکھ کے کہیں مجھے نیند نہ آ جائے۔ تو بھائی اگر کروٹ والا سو جائے تو پھر چلانے والا بھی سو جاتا ہے، اور ڈرائیور سو جائے تو گاڑی کدھر جانی ہے؟
پتہ ہے کدھر جانی ہے، پھر کچھ نہیں پتہ چلنا ہے، تو آپ کو جاگتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جتنے لوگ جاگ رہے ہیں ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ کیا بات ہے، سلامت رہے، سارے ہی جاگ رہے ہیں۔ میں تو دھوکے میں تھا، شاید کچھ بول رہے ہیں کچھ نہیں بول رہے ہیں، تو شاید کچھ کم جاگ رہے ہوں گے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کو ماننے والے لوگ ہیں وہ آج بھی صبح شام یہی وظیفہ پڑھتے ہیں کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوائے اٹھائے کیوں۔ میں آپ سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، میرا پہلا خطاب ان لوگوں سے ہے جو اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پہلی بات میں ان سے کر رہا ہوں، جو لوگ اعلیٰ حضرت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ پوری دنیا کو یہ پیغام دے دو کہ اعلیٰ حضرت سے چڑھنے کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن ہم جانتے ہیں جو اعلیٰ حضرت کو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو سمجھنا نہیں جانتے ہیں۔ فرق ہے، پڑھنے والے دو طرح سے پڑھتے ہیں، ایک وہ جو کتابوں میں پڑھتے ہیں اور ایک وہ چہروں پہ جو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ میں نے بریلی میں آج سے تقریباً 9 سال پہلے تقریر میں کہا تھا، جب میں وہاں پڑھتا تھا اور امام بھی تھا، تب میں نے کہا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے 1.5 فٹ کی ٹوپی لگانے والے ملوں پر جو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کان پکڑ کے ان کو کھیت میں زمین جوتنے والے کسان کے پاس لے کے جاؤ اور اس سے جا کے پوچھو اعلیٰ حضرت کون ہے، تو وہ کسان بھی کہے گا اعلیٰ حضرت انہی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے ہمارے گھر میں عشق کی شمع جلائی ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے سینوں میں عشق کی شمع جلائی ہے۔ اعلیٰ حضرت ان کو کہا جاتا ہے جنہوں نے عشق رسول کی شمع کل کائنات کے اندر روشن کی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی غور تو کیجئے گا، 2 فٹ کی ٹوپی لگانے والے ملا کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں نہیں آتے، زمین جوتنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، بنیاد کھودنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، مزدوری کرنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے، کھیتی کرنے والے کو اعلیٰ حضرت سمجھ میں آ گئے۔ اب فلسفہ یہ ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے نہ قابلیت کا ہونا ضروری ہے، نہ جبہ و دستار کا ہونا ضروری ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے عشق احمد مختار کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکر ہے اعلیٰ حضرت ہمارے حصے میں آئے اور ہم سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت جن کے ہیں وہی بولیں، باقی گھر جا کے سوچ کے بولیے گا کل کو۔ اعلیٰ حضرت ایک ایک ہاتھ دیکھ لو تاکہ پتہ چل جائے، وہ اور جوان ہوتے ہیں جو رنڈیوں کے ڈانس دیکھنے جاتے ہیں، یہ وہ جوان ہے جو مدینے والے کی محفل سننے کے لیے آئے بیٹھے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں، ہمیں فخر ہے اس بات پہ، اعلیٰ حضرت ہمارے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو جی کہیں اگر ناچ ہو رہا ہوتا تو اتنی بھیڑ ہوتی اتنی بھیڑ ہوتی۔ میں کہتا ہوں تو 100 نچنیوں کا ڈانس دیکھنے والے کو لے آ، میں ایک حضور کی نعت سننے والے کو لے کے آتا ہوں، ایک حضور کی نعت سننے والے کو لے کے آتا ہوں۔ وہ چہرے ملا کے دیکھ، صبح کو ڈانس دیکھنے والوں کے چہرے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی نے جوتے مارے ہیں، اور نعت سننے والے کے چہرے فجر میں بھی ایسے ہوتے ہیں جیسے ابھی فرشتوں نے حوض کوثر سے اس کا چہرہ دھلایا ہے۔ یہ حضور کے ذکر کی برکتیں ہیں۔ بیٹھا کرو جوانوں ان ذکروں میں آ کے، بیٹھا کرو اس محفل میں آ کر کے، یہ رب کا کرم نہیں ہے؟ اب بھی اگر ہم اس محفل میں نہ ہوتے، کوئی موبائل چلا رہا ہوتا، کوئی گیم میں لگا ہوتا، کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا، کوئی خواب غفلت میں ہوتا، یہ کرم ہے مالک تیرا، تو نے بستر سے اٹھا کے اپنے محبوبوں کی محفل میں بٹھا رکھا ہے۔ ورنہ بولنے والے بھی بہت تھے، سننے والے بھی بہت تھے، تیرے انتخاب پہ مالک قربان جائیں۔ تو نے ہم گناہگاروں کو اس محفل میں اکٹھا کر کے یہ بتا دیا کہ یہ جتنے آئے بیٹھے ہیں یہ صرف بریلی والے کے پیارے نہیں، یہ مدینے والے کے بھی پیارے ہیں، یہ کعبے والے کے